احباب تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر دے۔ کچھ احباب چل پھر رہے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ این شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ سارے خاموشی کے ساتھ آواز کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ بات کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس بھائی کے قریب کوئی بھائی بات کر رہے ہیں، ان کو متوجہ کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا انسان کے لیے اللہ پاک نے ایک خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ کیوں آئے ہیں؟ دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ اور دنیا کا قیام ہمارا کتنا ہے؟ اللہ جل جلالہ منوالہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر دنیا کا قیام کتنا ہے؟ کتنا یہاں ٹھہرنا ہے؟ اور پھر اس دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ کہاں کا ہمارا سفر ہے؟ اس بات کا ایک مذاکرہ ہے، ایک فکر ہے، جس کے لیے ہم اور آپ ماشاءاللہ بہت محنت کے بعد کئی مہینوں سے بات چل رہی کہ ہمارا اجتماع ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، جہاں جہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے محنت کر کے لوگوں کو متوجہ کیا اور ایک آپ حضرات سارے قربانی کر کے آئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ اس موجود ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کی نسبت سے آئے ہیں اور دین کی نسبت سے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات عالی نے بے شمار مخلوقات بنائی، بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ نے بنائی، فرشتے اللہ نے بنائے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ پاک نے طاعت کا مادہ، فرمانبرداری کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ نے جو امر ان کے لیے کر دیا ہے، جو حکم اللہ نے ان کے لیے فرما دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی فرشتے کے لیے اپنا امر بدلتے ہیں، وہ بدلے ہوئے حکم کے مطابق فرشتہ اپنا عمل کرے گا۔
فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو امر کر دیا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ والوں نے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اور اللہ نے اپنا عرش بنایا، اللہ اکبر، تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم فرمایا میرے عرش کو اٹھاؤ۔ تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھے۔ کلمات کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا۔ اللہ کو ان فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے عرش کو اپنے امر سے معلق فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، اور یہ کلمات پڑھتے پڑھتے فرشتے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک یہی کلمہ پڑھتے رہے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، وفوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ تو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ پہلا آسمان دودھیا رنگ کا ہے، بہت موٹائی ہے اس کی، جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے اتنی پہلے آسمان کی موٹائی ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک، اتنی ہی موٹائی پہلے آسمان کی۔ اور دوسرا آسمان اللہ پاک نے لوہے کا بنایا، اور اس کی موٹائی بھی اتنی ہے زمین سے لے کر آسمان تک۔ پھر تیسرا آسمان بنایا، اور پھر چوتھا آسمان بنایا۔ ہر آسمان کی اتنی ہی موٹائی جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ۔ اللہ اکبر، اللہ حتیٰ کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور اللہ نے اپنی کرسی بنائی جو 7 آسمانوں پر محیط ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات عالی اتنی بڑی ذات ہے، اتنے بھاری برکم آسمانوں کو اللہ نے فضاؤں میں معلق کیا ہوا ہے، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر سے کوئی اٹکاوا ہے۔ اللہ نے اپنے امر سے سارے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک نے اور مخلوقات بنائی، پانی سے پیدا ہونے والی بھی مخلوق بنائی، ہوا سے پیدا ہونے والی بھی اللہ نے مخلوق بنائی۔ ان دونوں مخلوقات کا دنیا کے اندر وجود نہیں۔ پھر اللہ پاک نے آگ سے مخلوق بنائی جن کو جنات کہتے ہیں، جنات کو بناتے ہیں، یہ اللہ نے مخلوق بنائی۔ اور ساری روئے زمین پر، ساری کائنات میں جنات ہی جنات تھے۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی مخلوق بنائی، اگلی مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا۔
इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। हमारे बुजुर्ग थे मुल्तान के बहुत बड़े अपने ज़माने के, वो फरमाते थे कि जब अल्लाह पाक ने इंसान को बनाना चाहा तो कुरान पाक के अंदर भी आता है, मैं एक मखलूक बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि हम आपकी बंदगी और इबादत के लिए काफ़ी हैं। इंसान जो मिट्टी से बनेगा, जैसे जिन्नात ने आपकी नाफरमानी की और मखलूकात ने आपकी नाफरमानी की, ऐसे इंसान भी सरकशी करेगा। हम काफ़ी हैं आपकी बंदगी और इबादत के लिए। हक़ तआला शानू ने इरशाद फरमाया कि तुम नहीं जानते, मैं जानता। ये अल्लाह पाक ही जानते हैं। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म फरमाया कि जाओ मिट्टी उठा कर लाओ। मिट्टी उठाने के लिए जब फरिश्ता आया, जहां से उठाने लगता तो मिट्टी इनकार करती कि हम अल्लाह की नाफरमानी का जुज़ नहीं बनना चाहते। फरिश्ता वापस चला गया, दूसरा आया, उसके साथ भी ये हुआ, और आया उसी के साथ। आखिरी जो फरिश्ता आया उसने, मैं तो अल्लाह के हुक्म की परवाह करूंगा, मखलूक की परवाह नहीं करूंगा। मिट्टी उठाई और ले गया। उसी फरिश्ते को अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम बनाया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया। तो दोस्तों और भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी चली है। तो इंसान का वजूद दुनिया में तो बाद में आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह के अंदर सारे इंसानों की रूहों को जमा किया। हम और आप सारे आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकले हुए हैं आलम अरवाह के अंदर। वहाँ हम सबसे अल्लाह पाक ने पूछा, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब ने आलम अरवाह के अंदर अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया और अर्ज़ किया कि कालू बला, बेशक अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह हमारे खालिक हैं, हमारे पैदा करने वाले हैं। सारी मखलूकात के पैदा करने वाले अल्लाह हैं। इंसानों को, जिन्नात को, फरिश्तों को, जानदारों को, बेजान मखलूकात को, पहाड़ों को, पत्थरों को, हवाओं को, पानी को, हर मखलूक के पैदा करने वाले अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई इनका पैदा करने वाला नहीं। तो इंसान को अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, एक आजमाइश के लिए भेजा है। वो जो इसने आलम अरवाह के अंदर कहा था, बेशक तू ही हमारा पालने वाला है, रब है, हम सब की एक आजमाइश है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसकी अल्लाह पाक ने इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, इसलिए अल्लाह पाक ने अपना निज़ाम उतारा। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, उनको अल्लाह ने नबी भी बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से दीन लेकर आए। दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे तो कामयाब होंगे, अगर उस ज़िंदगी से हटेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया, जिसको दीन कहते हैं।
دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی۔ اما حوا کو آدم علیہ السلام کے پہلو سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اما حوا آدم علیہ السلام کے میلاد سے اللہ نے ساری انسانی نسل چلائی، انسانیت کو چلایا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ دنیا میں آ رہے اور جا رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوموں اور امتوں کے اندر آتے رہے اور اللہ کا دیا ہوا دین اس پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ دین آسمانی روحانی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس قوم اور جس نبی کی امت کے لیے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ برآمد فرمایا، اس نبی کی قوم اور امت صحیح دیکھتے رہنا، بند بھی ہو جاتا اگر اس طریقے پر اپنی زندگی گزار کر گئی بٹن نہیں دبانا یہاں تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ ٹھیک۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار کر گئے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا، نیست و نابود کیا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر کچھ منازل آنے والی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی سزائیں رکھی ہیں۔ تو دین ایک مبارک زندگی ہے جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے اور روحانی زندگی ہے، آسمانی زندگی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام تک وہ زندگی پہنچائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ السلام آئی۔ مضبوط روایت ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اور روایتیں بھی ملتی ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک روایت 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی ملتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے ہدایت دینے والے نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے رسول اور نبی نہیں بھیجے۔ تو ہر امت کے لیے، ہر آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے رہنمائی کرنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کہتے ہیں غائب کی خبر کو دینے والے کو، جو اللہ پاک خبریں جبرائیل علیہ السلام کو دیتے تھے کسی نبی کی امت کے لیے، وہ جبرائیل علیہ السلام نبی تک پہنچاتے تھے علیہ السلام، اور نبی اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ اور 7 انبیاء علیہ السلام یہ کہتے تھے اگر اس زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک تمہیں کامیابیوں سے نوازیں گے، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی، انتشار ختم ہوگا، فساد ختم ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں دنیا کے اندر آ کر اللہ کے دیے ہوئے مبارک طریقہ زندگی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہوتی تھی اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کی، اللہ کے دین پر چلنے کی۔ بہترین زندگی انبیاء علیہ السلام کی نمونہ ہوتی تھی ان کی امتوں اور قوموں کے لیے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو پہلے دنیا کے اندر لوگ آئے آج وہ چلے گئے، اور ہمارا دنیا کا قیام ہی اصل نہیں ہے، یہ ہمارا ایک زندگی کا سفر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ پاک نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور کائناتی نقشے کو
بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن آئے گا کہ اس کائناتی نقشے کو ختم کر دیا جائے گا، سورج، چاند، ستاروں، آسمان اور زمینوں کے نظام کو اللہ پاک ختم فرمائیں گے، ایک دن ہے۔ لیکن انسان باقی رہے۔ انسان عالم ارواح سے چلا ہے، وہاں سے چل کر یہ باپ کی پشت کے اندر آیا ہے، وہاں سے اس کو عالم صلب کہتے ہیں۔ عالم ارواح سے نکلا، عالم صلب میں آیا، اور عالم صلب سے نکل کر عالم بطن، ماں کے پیٹ کے اندر آیا، وہاں سے نکل کر پھر انسان اس عالم دنیا کے اندر آیا ہے، جس میں آج اور ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ ہمارا بھی ٹھکانہ مستقل یہاں نہیں ہے، جیسے پہلے آ کر چلے گئے ایسے ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ انبیاء اور رسول بھی چلے گئے، بڑی بڑی طاقتور قومیں بھی دنیا میں آ کر چلی گئی، بڑی اکثریت والی قومیں بھی آ کر چلی گئی، صنعت و حرفت والے بھی آ کر چلے گئے، تجارتیں چمکانے چلانے بنپانے والے بھی دنیا کے اندر آ کر چلے گئے، اور بڑی بڑی زراعت اور باغبانی کرنے والے بھی آ کر دنیا سے چلے گئے۔ جیسے وہ چلے گئے، ایسے دوست اور بھائیوں ہماری بھی ایک سفر کی منزل ہے دنیا، ان کی بھی یہ سفر کی منزل ختم ہو چکی، دنیا کی منزل ختم ہو چکی۔ عالم ارواح سے چلے، عالم صلب، عالم بطن اور عالم دنیا ان کے لیے ختم ہو گئی جو دنیا سے چلے گئے۔ ایسے ہم اور آپ بھی میرے دوست اور بھائیوں مستقل نہیں ہیں، ہم بھی یہاں سے جائیں گے۔ کب جائیں گے یہ اللہ کے علم، لیکن جائیں گے ضرور۔ اور یہ بھی دوستوں ایک حقیقت ہے، اللہ اکبر، جو یہاں سے منتقل ہوا دوسرے عالم کے اندر، وہ لوٹ کر اس عالم کے اندر دوبارہ نہیں آیا، عالم دنیا میں نہیں آیا۔ تو اگلی ہماری جو سفر کی منزل ہے وہ عالم برزخ ہے، قبر کی منزل ہے۔ اس کا زمانہ کتنا لمبا ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کے قریب جب ساری کائنات کے نظام کو اللہ توڑیں گے، اس کے قریب جو دنیا کے اندر آئیں گے ان کا قبر کا زمانہ بہت چھوٹا ہوگا، بہت مختصر ہوگا۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان کا سب سے زیادہ لمبا زمانہ ہوگا قبر کا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، قیامت ایک اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو توڑیں گے، قیامت آئے گی، سارا نظام ٹوٹے گا، اس دن سارے نظام کو توڑیں گے، اور پھر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کا انسانوں سے حساب لیں گے۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی، وہ ہے ان میں سے ایک ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کے علم میں نہیں، لیکن آئے گی ضرور، آئے گی ضرور۔ تو بھائی قبر کا زمانہ کتنا لمبا ہوگا، یہ ہماری منزل ہے اس دنیا کے سے جانے کے بعد کی، اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد۔ اور پھر میرے دوستو حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ اکبر، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ رب العزت حساب لیں گے، اس دنیا کی زندگی کا اللہ حساب لیں گے۔ کس بات کا حساب لیں گے؟ جس دور کے اندر جس نبی کو اللہ نے جو دین زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا، اس نبی کی امت، اس نبی کی قوم کے لوگ اس دین پر زندگی گزار کر آئے دنیا سے یا نہیں، اس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔
اور حساب کتاب کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر دوستوں اور بھائیوں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. یہ انسان کی زندگی کے سفر کی اگلی منزل ہے. کوئی 1500 سال کی مسافت ہے. علماء سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت باریک ہے اور بہت تیز ہے اور جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے. جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے. 1500 سال کی اس کی مسافت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی اللہ پاک شروع فرمائیں گے کہ جس زندگی کی ابتدا ہے انتہا نہیں. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. جو صفت اللہ کی حی و قیوم ہے یہی صفت اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھی. جب سے عالم ارواح میں ہماری پیدائش ہوئی اس وقت سے لے کر ہمیشہ کی جو زندگی جس کی ابتدا انتہا نہیں ہے اس تک ہمارا زندگی کا ایک سفر ہے. اس لیے مرنے کا لفظ یہ اصل نہیں ہے. اصل ہمارا انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. عالم وطن سے ہم عالم دنیا میں آ گئے. اب عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے اور پھر عالم حشر میں جائیں گے حساب کتاب. تو دوستوں اور بھائیوں تو دنیا اور آخرت کے اندر انسانوں کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار بنایا ہے. وہ ہے اللہ کا پیارا دین. وہ اللہ کا پیارا دین ہے. دین کی جو پہلی بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اور دوسرا حصہ اس کلمے کا ہر نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے. نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے. پہلے حصے سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے. تیری ہی ذات بندگی کے لائق ہے. تیری ہی وہ ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے. تو نے ہی ہمیں بنایا ہے. تو نے ہی ہمیں زندگی دی ہے. ہم تیری ہی مان کر زندگی گزاریں گے. تیرے غیر کی پرستش نہیں کریں گے. تیری غیر کی پوجا نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ. یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترک جملہ ہے. لا الہ الا اللہ. اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا بدلتا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے اوامر ہیں. اللہ کے احکامات ہیں. کچھ کرنے کے ہیں کچھ نہ کرنے کے. جو کرنے کے اوامر ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے اس کی عملی شکل نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. ہر نبی کے دور کے اندر اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے, تابعداری کیسے کرنی ہے, ابدیت میں کیسے رہنا ہے, یہ نبی کی زندگی بتاتی ہے. تو اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا وہ بدلتا ہے اس دین کے اعتبار سے. لا الہ الا اللہ. جیسے کل بھی ماشاءاللہ عصر کے بعد اجمالاً اس کی بات آئی. لا الہ الا اللہ یہ تو ہے کلمہ توحید. یہ تو ہے کلمہ وحدت. یہ تو ہے کلمہ ربوبیت. اور یہ ہے کلمہ معرفت. یہ ہے کلمہ اللہ کی پہچان کا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. زندہ میں سے مردہ کو نکال دے اللہ قادر ہے. مردہ میں سے زندہ کو نکال دے اللہ قادر ہے. موسموں کا بدلنا اللہ کے حکم سے ہے. چاند کا گھٹنا پڑنا اللہ کے امر سے ہے. سورج کا نکلنا غروب ہونا اللہ کے امر سے ہے. ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا اللہ کے امر سے ہے. گندے قطرے سے جاندار بنا دے,
بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر دے، مٹی سے فصلوں کو اگا دے، مٹی سے جنسوں کو پیدا کر دے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا مشترک ہے، اور یہی ایمان کا کلمہ ہے، یہی ایمان کا کلمہ ہے۔ اگلا حصہ نبی کی رسالت ہے کہ اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے اوپر بھی ماشاءاللہ اللہ نے رمضان مبارک کو فرض فرمایا ہے۔ ہر مسلمان 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھے گا، سحری سے لے کر، سحری ختم ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک، دن کو نہ کھائے گا نہ پیے گا، روزہ رکھے گا۔ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے، اور ایک نبی علیہ السلام ایسے آئے جن کی امت کے اندر اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے جیسے میں نے پہلی امتوں پر فرض فرمائے تھے۔ اس نبی کی امت کے اندر روزوں کی کیا شکل تھی؟ 1 دن روزہ، 1 دن افطار، ایمان والوں کے لیے، کلمے کا اقرار کر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے 1 دن روزہ، 1 دن افطار۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ہر امتی 1 دن روزہ، 1 دن افطار۔ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ بھئی سال میں 1 مہینے کے روزے فرض، باقی سارے نفل ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا، جس نبی کی امت کے اندر بھی آیا، جس نے اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور نبی کی رسالت کا اقرار کیا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر دخول جنت نہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے فرمان بردار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کو آج دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ اپنی ساری صفات سے متصف کریں گے جنتی کو، جیسے اللہ جو چاہتے ہیں وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ پاک اس کو اپنی وہ صفت عطا فرمائے گی جو اس کے جی میں آئے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ ایک پرندہ اڑا جا رہا ہے، جنتی کی خواہش ہوگی، جی چاہے گا کہ میں اس کا بنا ہوا گوشت کھاؤں، اور پرندہ گوشت میں کنورٹ ہوگا، اس کا گوشت بنا ہوا اس کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کا ارادے کا نام موجود، ایسے جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے اللہ اپنی صفت سے متصف کرے گی۔ اللہ اکبر۔ انسان چاہے گا فلاں پھل کو میں کھاؤں، ادھر ارادہ کیا فوراً پھل اس کی منہ کے قریب آ جائے گا۔ تو دوست اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جس دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ان کو سیدھے اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ان کو دھکیل کر میرے دوست اور بھائیوں فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کی جگہ بنائی۔ جہنم
اللہ کا عذاب خانہ ہے، جہاں اپنے اللہ پاک نافرمان بندوں کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے نافرمان بندوں کو سزا دے گی، اور جنت اللہ کا نعمت خانہ ہے جو اللہ پاک اپنے فرما برداروں کو، دین پر زندگی گزار کر جانے والوں کو اللہ اپنی نعمتیں عطا فرمائے گی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ ایک سفر میں چل رہے ہیں۔ پہلی 3 منزلیں ہماری گزر گئی، عالم ارواح، عالم صلب، عالم بطن۔ اس وقت ہم اور آپ عالم دنیا میں چل رہے ہیں۔ اگر عالم ہمارے سامنے عالم برزخ ہے، قبر کا عالم ہے، جیسے ابھی ہم نے ایک بھائی کا جنازہ پڑھا، دنیا سے منقطع ہو گیا، دنیا سے بالکل نظام اس کا غائب ہو گیا، اب ایک نیا نظام ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کی زندگی اللہ نے مختصر بنائی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھول میں چل رہے ہیں۔ ہم نے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے کی زندگی کو اصل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے اگلی منازل آنے والی ہے، اور ہمارا مشاہدہ بڑا پکا ہے کہ جو آ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے، اور جو جا رہا ہے واپس نہیں آتا۔ ایسے جیسے پہلے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے یہ شروع میں عرض کیا تھا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ تو میرے دوست اور بھائیوں، اگر تو ہم اور آپ دین پر عمل کر کے جائیں گے، پھر تو دوست اور بھائیوں، مرنے کی اگلی منزلیں ہماری اللہ پاک کامیابی والی کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کریں۔ اگر دین پر نہیں چل کر جائیں گے تو میرے دوست اور بھائیوں، پھر تو دنیا بھی مصیبت، مرنے کے بعد بھی مصیبت۔ تو اللہ جل جلالہ من والو نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے اپنی زندگی کا طریقہ اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں عطا فرمایا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے۔ جو دین پر چلے وہ کامیاب ہوئے، وہ بچ گئے، اور جو دین پر نہیں چلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، سب کے لیے ایک ہی معیار۔ بہت بڑی عزت کے نقشوں کا مالک ہے، عزت کے نقشوں سے محروم ہے۔ ہر طبقہ، ہر انسانی طبقے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے آنے والے انسانوں کے لیے، وہ اللہ کا پیارا دین ہے۔ جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ بچے دین پر چلنے والے، اور اس امت کے ساتھ معاملہ اللہ کا ڈیفرنٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہی نظام چلا، جو دین پر چلنے والے وہ بچے، اللہ نے عافیت فرمائی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ جو دین پر نہیں چلے، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا۔ اس لیے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام اور رسول پہلے نبیوں کی امتوں کے وہ لوگ جو دین پر چلنے کے انہوں نے اقرار کیا، اور نبیوں کے جانے کے بعد نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، دینی زندگی کو عملی طور پر گزارنا ختم کر دیا، اللہ نے بگڑی ہوئی مسلمان قوموں کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، مشہور نبیوں قصے اللہ نے، بڑے بڑے نبیوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے،
سب سے مضبوط قصہ، بڑا قصہ، لمبا قصہ، لمبا زمانہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے ان کو دین دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. سورہ نوح کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کو کارگزاری سناتے ہیں نوح علیہ السلام. اے اللہ، میں نے ان کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، لیکن یہ میری بات کو رد کرتے ہیں، میری بات کو رد کرتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، بات سنتے نہیں. کتنے سال بھائی؟ 950 سال. اللہ اکبر. اللہ نے حکم فرمایا نوح علیہ السلام سے، ایک کشتی تیار کرو، میرا عذاب آنے والا ہے. کشتی تیار ہوئی، حکم ہوا میرا جب عذاب آئے تو اپنے ایمان والوں کو، اب دین پر چلنے والوں کو، دینی زندگی گزارنے والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر. تو دوستوں اور بھائیوں، پھر اللہ پاک نے اپنا نافرمانوں کے لیے عذاب بھیجا، دین پر نہ چلنے والوں کے لیے. پانی نکلا، پانی، پہاڑوں سے پانی نکلا، درختوں سے پانی نکلا. اللہ اکبر. ایسی ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں سے پانی نکلنے کا تصور نہیں. اور پانی نے اپنی سطح بلند کرنی شروع کی اور کشتی کے اندر ایمان والے آ گئے. جب کشتی اٹھ رہی تھی اوپر اور پانی سیلاب آ گیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرا بیٹے، تم ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. میرے دوستو، آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ طوفان نوح کی، جو پانی کا طوفان آیا، ایک موج آئی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی. عرض کرتے ہیں اللہ تیرا تو وعدہ ہے نبی کی اولاد کو ظاہر نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں. جنسی طور پر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اللہ فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے، اس لیے تیرے میں سے نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح ہے، اس کا عمل دین کے مطابق. اور 950 سال محنت کی، امت کو تیار کیا دین پر چلنے کے لیے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا کچھ سے زیادہ. دوستوں اور بھائیوں، ہر نبی کی قوم کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا. جو دین پر چلنے والے ہوتے تھے وہ بچتے تھے. کسی کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم عاد جو بہت طاقتور تھی، ان کے اندر ہود علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے سمجھایا، کئی سال سمجھاتے رہے، لیکن دوستوں پھر اللہ پاک نے ان کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں کی، اسلحہ استعمال نہیں کیا. اللہ نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم فرمایا، ہوا نکلی ہے، 7 راتیں اور 8 دن چلی، تیز چلی. علماء فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو ہوا کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اور جو دین کا انکار کرنے والے تھے، ہود علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والے ہوتے تھے، ان کو ہوا پٹک پٹ کر پھیل رہی تھی. آپس میں ٹکرائے، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، سب کو ہلاک کر دیا. تو نبی علیہ السلام، بھائی کسی کو تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کئی قسم کا عذاب آیا، نافرمانوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ بھی آیا، رشتہ رجی کی بھی ماری، اور پھر وہ نافرمان ساری بستیوں کو اٹھایا فرشتے نے اپنے پار کے کنارے پر، آسمان کی طرف لے گیا اور پھینکا نیچے، گہرا سمندر بن گیا. آج بھی وہ سمندر
اسرائیل اور لبنان اس کی اردن کے درمیان واقع ہے. اللہ پاک ایسے قرآن پاک کے اندر واقعات بیان فرما کے ایک ارشاد فرماتے ہیں، اے عقل والو، اے سمجھدار لوگوں، سبق سیکھو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ. یہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے قصے انبیاء علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے. تو دوستو بھائیو، اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اللہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا. نبیوں کے ذمے خود دین پر عمل کرنا، اپنی امتوں کو، قوموں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن امتوں کے ذمے صرف دین پر عمل کرنا ہوتا ہے. امتیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کریں. لیکن بھائی، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کو وہ چیز بہت پسند ہے. پہلے نبیوں کی امتوں کے ذمہ صرف عمل کرنا ہوتا تھا. اگر پہلے نبیوں کی امت میں سے کسی امتی نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یا کسی اور مخلوق نے اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، ان کی منفعت کا سوچنا، ان کے نفع کا سوچنا، ان کے فائدے کا سوچنا اتنا محبوب ہے. تو دوستو بھائیو، اللہ نے اپنی پاک کلام، پاک قرآن، اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کیا. سورہ یاسین، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھی اکثر پڑھتے ہیں، اس میں حبیب نجار کا واقعہ آتا ہے. ایک بستی کے اندر، انطاکیہ بستی ہے، شام سے پہلے جو ترکی کا بارڈر ہے، ترکی کے حصے کے اندر انطاکیہ کا شہر ہے. اس میں ایک نبی آئے، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. بستی والے ان کا تمسخر اڑاتے تھے. ایک بستی کے کنارے سے شخص آیا، اس نے کہا ان کا تمسخر نہ اڑاؤ، ان کی بات سنو، یہ تمہاری بھلائی کی بات کرتے ہیں. تو اس بستی والوں نے ان کو شہید کر دیا کہ نبی کیوں مدد کرتا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کیوں کرتا ہے. تو دوستو بھائیو، اللہ نے اس کے اس فعل کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد، اللہ پاک جو فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا. تو اللہ نے اس کو سورہ مومن کے اندر بھی ایک ایمان والے نے یا نبی کی مدد کی، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ان کی قوم نے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی عرض کرتی ہے اپنی چونٹی بہنوں سے، اے میری چونٹی بہنوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے پاؤں کے، لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر تم روندی جاؤ، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں کہ آپ یہاں پر. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد اس کے ذمہ ہوتا تھا، جہاں قافلہ جاتا تھا ایک پرواز لگاتا تھا، تو جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا کم گہرا، وہاں جا کر چونچ رکھ دیتا تھا. اس کے ذمہ یہ کام تھا. لشکر صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ تھا نہیں. میں تو اس کو عذاب دوں گا، اس کو ذبح کروں گا. جب ہدہد آیا تو ہدہد نے کہا صلی اللہ علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو ایک قدرت عطا فرمائی تھی،
پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے, ہوائیں بھی اردو دس رسم کی, جنات بھی جانتے تھے. تو اس نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام, میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ جہاں لوگ اللہ اکبر اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سے اس نے آ کر عرض کیا, اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. فکر مند تھا ہدہد کہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے, کسی اور کی پابندی کیوں کرتے, عبادت کیوں کرتے. تو دوستو بھائیوں, نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا کہ لوگ دین پر چلنا اور لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا. جس زندگی کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس زندگی گزارنے کے لیے نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی اپنی قوم اور امتوں کو تیار کرنا. لیکن امتیوں کے ذمہ صرف عبادت کرنا ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور جو دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ یہ دین میں نے مکمل کر دیا, نیا کوئی نبی نہیں آئے گا, نیا دین بھی کوئی نہیں آئے گا. یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا. تو گویا دوستو, ہم اور آپ جتنے آج مسلمان ہیں, اللہ اکبر, یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے یہ دین ہمارے پاس امانت ہے اور نعمت بھی ہے, غیر مسلموں کی امانت بھی ہے ہمارے پاس. تو دوستو اور بھائیوں, اللہ نے ایک تو یہ فیصلہ فرمایا, نیا نبی کوئی نہیں آئے گا اور نیا دین بھی کوئی نہیں, دین اسلام مکمل ہو گیا. اور نبی علیہ السلام بھی آخری نبی. دوستو, پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں جب نبی دنیا سے چلا جاتا تھا ان کے ایمان اور عمل کے اندر ضعف آتا تھا, اللہ کا تعلق بھی کمزور پڑ جاتا تھا, اللہ کی اطاعت بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی تھی, نبی کے طریقہ زندگی سے بھی ہٹ جاتے تھے, اللہ اور نبی بھیج دیتے تھے. وہ نبی محنت کرتے تھے تو پھر ان کے جانے کے بعد جو دین ہوتا تھا اس کے اندر بھی ضعف آتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام بھیجے, تواتر کے ساتھ مسلسل, کوئی قوم نہیں چھوڑی, کوئی علاقہ نہیں چھوڑا. ہر ایک کے لیے اللہ نے ہدایت دینے والے, رہنمائی کرنے والے انبیاء اور رسول اللہ پاک نے مبعوث فرمائے. تو دوستو اور بھائیوں, نبیوں والا جو کام تھا وہ اللہ نے اس امت کے منتقل کیا ہے. نبیوں والا کام, بلکہ رائے میں بیان ہو رہا تھا ممبر سے, ہمارے مبین بھائی بات کر رہے تھے, اس نے یہ نبیوں والا کام ہے. محترم عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائی, اس مبین کو بلایا, اس کو شاباش دی, بہت اس کو سراہا, بہت اچھی بات فرمائی. فرمایا کہ یہ تم نے کہا ہے یہ نبیوں والا کام ہے, یہ آپ نے امت کی شان کو گھٹایا ہے, یہ سردار الانبیاء والا کام ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام آئے مختلف طبقات انسانیہ کے لیے, کوئی تجارت کے لیے آئے, تجارت والوں میں آئے, کوئی اکثریت والوں میں آئے, اور کوئی صنعت و حرفت والوں میں آئے, کوئی زراعت والوں میں آئے, کوئی خاص قبیلے اور زمانے کے لیے آئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے طبقات انسانیہ کے لیے آئے اور قیامت آنے والی ساری جمعیت کے لیے آئے. یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس امت کے ہر اس مرد کو اور عورت کو اس محنت کے کرنے کا مکلف بنایا ہے جو محنت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. تو یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوا. نیا دین کوئی نہیں, نیا نبی کوئی نہیں, اور یہ امت دین پر عمل بھی کرے گی, امت مسلمہ, اور اوروں کو دین پر چلنے کے لیے تیار بھی کرے گی, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے. اور یہ فرمایا یہ اس امت کا اصل کام ہے, یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر فرد کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے, میرا وظیفہ حیات یہ ہے, میری زندگی کا مقصد یہ ہے, میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہوں, اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرتا ہوں. اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, ان سب کا بھی یہی کام ہے. علماء فرماتے ہیں آپ کی اتباع کے اندر ہر وہ ایمان والا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا. ہر فرد مسلم اس مبارک محنت کرنے کا مکلف ہے, اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے. یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی. اپنی مال کی صلاحیتیں, اپنی جان کی صلاحیتیں اس مبارک محنت پر لگائے جس محنت کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد قرار دیا. اور دوستوں اور بھائیوں, ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ, یہ ساری کی ساری امت مسلمہ جس نے بھی اس کلمے کا اقرار کیا ہے, ساری کی امت, پوری امت بھی اس محنت کے کرنے کی ذمہ دار ہے جس محنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا امتی کہلانے کا حقدار نہیں. تو میرے دوستو, یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے, دین پر چل کر جانا. دین پر چل کر گئے کامیاب ہوئے, دین پر نہیں چل کر گئے ناکام ہوئے, ہلاک ہوئے. ہم اور آپ بھی دین پر چل کر جائیں گے تو کامیاب ہوں گے, دین پر نہیں چل کر جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے نقصان میں جائیں گے. یہ اجتماع اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے اور دنیا سے کیا لے کر جانا ہے. یہ دنیا تو آزمائش کے لیے اللہ نے دی ہے. ہوش سنبھلنے سے لے کر موت تک کی زندگی آزمائش میں ہے کہ کون دین کے مطابق عمل کر کے جاتا ہے. اللہ 2-3 جگہ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں میں موت اور پیدائش کو اس لیے پیدا کیا ہے, میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے, گویا کون میرے مبارک دین کے مطابق عمل کر کے آتا ہے. آزمانا چاہتا ہوں. آزمائش ہے ہماری اور آپ کی سب. اللہ کا خفیہ نظام فرشتوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے, جو عمل کر رہے ہیں محفوظ ہو رہا ہے. دائیں والا کندھا نیکیاں لکھ رہا ہے, دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, بائیں طرف کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ خطائیں لکھتا ہے. ساتھ ساتھ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. اللہ کا غائب کا نظام فرشتوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہماری آزمائش. اور کبھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا میں نے دنیا کے اندر زیب و زینت کی چیزیں پھیلا دی ہیں, کشش کی چیزیں میں نے پھیلا دی ہیں, میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس امت کی اوسط عمر 60-70 برس, لیکن یہ قیمتی بہت ہے کیونکہ اس زندگی کا انحصار مرنے کے بعد آنے والی ساری منازل پر ہے. ساری منازل پر ہے. قبر میں جائیں گے اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, من ربک, تیرا دین کیا, تیرا رب کون تھا,
کس سے پلنے کا یقین تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دکان سے پلنے کا یقین تھا، مال سے پلنے کا یقین تھا، ملازمت سے پلنے کا یقین تھا، باغ سے پلنے کا یقین تھا، زراعت سے صنعت سے پلنے کا یقین تھا، کس سے پلنے کا یقین تھا؟ من ربک، یہ سوال ہوگا۔ اگر تو بھائی اللہ کو اپنا رب پالنے والا دنیا کے اندر مان کر زندگی گزاری، یہ اسباب ذریعہ ہے پالنے والی ذات اللہ کی۔ اگر اللہ سے پلنے کا یقین لے کر جائیں گے تو قبر کے اندر جب سوال کرنے والے سوال کریں گے من ربک، پھر تو کہے گا میرا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ورنہ دوستو دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ نظام نہیں چلے گا۔ جو دل کے اندر لے کر گیا ہوگا وہی بولے گا۔ اگر اللہ کی ذات و صفات کا یقین لے کر گیا، پلنے کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، تو پھر تو کہے گا ربی اللہ، ورنہ کہہ دے گا میں لادری میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ پہلی ناکامی قبر کے اندر ہوگی۔ پھر پوچھا جائے گا کس دین پر زندگی گزار کر آئے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ دین کیا؟ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا؟ جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے، اس امت کے اعتبار سے عرض کرتا، جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے، کیا اس پر زندگی گزار کر آئے؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ جواب دے پائے گا اللہ اکبر، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، دین اسلام میرا دین، ورنہ یہ کہے گا لادری میں نہیں چاہتا۔ وہاں معلومات نہیں چلے گی، دل کا یقین بولے گا، انسان کی زندگی کا عمل بولے گا۔ دنیا میں تو سکہ چلتا ہے، آدمی گھر بیٹھا ہے، آرام کا تقاضا ہے، باہر کسی نے دستک دی، کون بے وقت آ گیا، پریشان کر رہا ہے، اور باہر نکلتا بھائی بہت اچھا ہو گیا آپ آ گئے، دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ لیکن دوستو جو دل میں دنیا سے بھر کر لے کر گیا ہوگا قبر کے اندر وہی جواب دے سکے گا۔ مولانا محمد عمر پالی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا میں زندگی دین کے مطابق گزار کر جائیں گے وہ کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، جو نہیں گزار کر جائیں گے وہ کہیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی شبیہ مبارک پیش کی جائے گی، اور کبھی کہا جائے گا تمہارے نبی کون تھے؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی گزارنے کا نسب اللہ نہیں بنایا ہوگا وہ کہہ دے گا لادری۔ اور ایک جگہ آتا ہے شبیہ پہ مبارک پیش، پہچانو اس شخص کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک پیش کی جائے۔ تو جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزاری ہوگی، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، گھر داخل ہونے کا، باہر نکلنے کا، ازدواجی زندگی، تجارت، ملازمت، سفر، حضر، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہوگا وہ کہے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ ورنہ دوستو اور بھائیو دنیا میں نبی کے طریقوں کو نہ پہچانا، مرنے کے بعد قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے۔ اور قبر ایسی منزل ہے جانا ڈیفینیٹ ہے، جانا ہم سب ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے نہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملتا قبر میں جائے۔ تو دوستو اور بھائیو یہ سوالات ہم سب سے ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوستو اور بھائیو قیامت کے 5 سوال ہیں یا 4 سوال ہیں۔ زندگی کیسے گزار کر آئے، دین کے مطابق، دین کے خلاف، یہی معیار ہوگا۔ جوانی کیسے گزار کر آئے، جوانی کی صلاحیتیں دین کے مطابق، دین کے خلاف۔ مال کیسے کمایا، دین کے اللہ کے احکامات کی رعایت کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقے کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر مال کیسے کما کر آئے۔ اور پھر
مال کو خرچ کیسے کیا؟ کیا اللہ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا؟ جس ترتیب پر نبی علیہ السلام نے خرچ کیا؟ مال کے بارے میں یہ دو سوال ہوں گے، خرچ کا الگ اور آمد کا الگ خرچ سوال ہوگا۔ پھر یہ پوچھا جائے گا اپنے دین پر کیا عمل کر کے آئے، یہ پوچھا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان سے یہ 4-5 سوال کرنے نہیں جائے۔ سوال کس کی طرف سے ہوں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی نعمت دی، سوچنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی نعمت دی، پاؤں چلنے کی نعمت دی، بے شمار نعمت سے زیادہ نوازا ہے، وہ ذات ہم سے سوال کرے گی۔ ہاں وہ لوگ مستثنا ہوں گے جن کو اللہ پاک اس قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، اللہ اکبر، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس میں ایک ہوگا عادل بادشاہ، جس نے بادشاہت کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے۔ اور وہ نوجوان جس نے زندگی کے اندر اللہ کی عبادت ایسے کی ہو کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا نہ ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہو، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک جگہ آتا ہے جس کو حسین و جمیل دوشیزہ اب حرام کاری کے لیے اپنی طرف متوجہ کرے، وہ یہ نوجوان کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے، اس کو اللہ پاک اپنے عرش کا نصیب سے۔ بھائی بادشاہ تو ایک ہی ہوگا پوری سلطنت کے اندر، لیکن ہر نوجوان، ہر شخص اللہ کی بندگی اور عبادت کر کے قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ بھائی سب کوشش کریں گے اس کی، ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ اور میرے دوستو، اپنے علم پر کیا عمل کر کیا ہے، اس کا سوال ہے۔ جو علم تھا اس پہ کیا عمل کر کیا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قیامت کے دن سب سے بڑا خوف مجھے اس بات کا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے جب پوچھیں گے اے ابو درداء اپنے علم پر کیا عمل کر کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ ان احباب میں سے، ان حضرات میں سے ہیں جن سے اللہ دنیا کے اندر ہی راضی ہو گئے۔ تو بھائی ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ وہ اتنی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے، تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ تو دوست اور بھائیوں، قیامت کے دن یہ سوال ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، قیامت کے دن حساب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا جو کسی نبی کی امت کے اندر آئے۔ قبر میں یہ سوالات ہوں گے ہر آدمی سے، ہر ایمان والے سے، اور حشر میں یہ 5 سوالات۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آئے لا الہ الا کا اقرار ہی نہیں کیا، میرے دوست اور بھائیوں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جہنم میں ڈال۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا عذاب خانہ ہے۔ جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے سرات، اس پر سے گزرنا ہے۔ وہاں انسان جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں چل سکے گا، ایمانی قوت کی بنیاد پر چلے گا۔ بعضوں کی رفتار بڑی تیز ہوگی، بعضوں کی اس سے سست ہوگی، بعض جسے کر چلیں گے، بعض اپنے معاصی کے بدولت وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر کٹ کٹ کے دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر 1000 سال آگ جلائی گئی، جہنم ساری کی ساری سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال اور آگ جلائی، جہنم سرخ ہو گئی۔
پھر 1000 اور آگ جلائی، ساری جہنم سیاہ ہو۔ وہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، اس کے اندر اللہ پاک اپنے نافرمانوں کو سزا دے۔ کل ہمارے بھائی نے بیان میں فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ قید خانہ کس چیز کا ہے؟ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کی پابندی کریں گے، جس مالک نے پیدا کیا ہے اس نے احکامات لگائے ہیں، اس مالک کی طرف سے نبی آئے ہیں، ان کا طریقہ ہے، اس کے طریقے پر چلیں گے، پھر تو اللہ اکبر۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تو جو ایمانی قوت اور اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو، اللہ پاک میرے دوستوں بغیر حساب کے پلسرات پر تیزی کے ساتھ گزار دیں گے، ورنہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور جہنم کا سب سے دردناک جو حصہ ہے، سب سے نچلا حصہ، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اس میں منافقین جائیں گے، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، منافقین جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات علی کے کریم قربان جائیں، ہمیں اللہ پاک نے دین پر چلنے سے کیا جزا ملے گی، دین پر نہ چلنے سے کیا سزا ملے گی، ایمان والوں کے لیے ہے سارا کچھ۔ جنہوں نے کلمے کا اقرار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، انہیں کوئی دین نہیں، ان کے لیے جہنم میں کوئی سزا نہیں، مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سے آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بد کی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اونٹنی میں کیا ہوا؟ فرمایا یہاں فلاں فلاں قوم کو عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کو جانور سارے سنتے ہیں، اس قوم کی اس عذاب کی وجہ سے اونٹنی بد کی۔ تو دوستوں اور بھائیوں، موت حق، قبر کی زندگی حق، جنت حق، دوزخ حق، میزان حق۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری منازل ہے، اس میں سے ہم نے گزرنا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ لیکن بھائیوں دوستوں، ایک تو یہ چیز ہے دین کہ بغیر نہ دنیا میں کامیابی نہ مرنے کے بعد کامیابی۔ ہمارا اعلان کرنے والا، ہمارا متکلم بھائی یہی بات کرتا ہے، اللہ نے میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں چلی رکھی ہے۔ دین زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے نبیوں نے محنت کی، ان کی امتوں میں دین آیا، ایسے ہم اور آپ محنت کریں گے، اللہ سب سے پہلے محنتی کے اندر دین کو زندہ کرے۔ تو میرے دوستوں، ہماری ذمہ داری دین پر عمل کرنا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے سے ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، ایک درد سے بات عرض کر، جو ہمارا مقصد تھا آج ہم اس کو بھول گئے، اور جو ہماری ضرورتیں تھیں اس کو آج ہم نے مقصد بنا لیا۔ یہ ہمارے مقاصد میں نہیں ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، ضرورت کی چیز 5 اللہ نے انسان کی شرعی ضرورتیں بنائی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور لباس اور مکان کی ضرورت ہے، اور سواری کی ضرورت ہے، اور نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ 5 ہماری شرعی ضرورتیں ہیں، یہ 5 ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ضرورت کا لفظ ضرر سے نکلا ہے، ضرر یا نقصان کس چیز کا؟ اگر مقصد کو پورا کرنے پر ہمیں بھوک اور پیاس تنگ کرتی ہے تو بھی ہم کچھ کما لیں، کچھ پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کمائی کر لیں، اور اگر گرمی سردی تنگ کرتی ہے تو بھی لباس میں مکان بنا لیں، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے مکان بنا لیں، لباس پہنیں، یہ ضرورت ہے۔ اور اگر بھائی نقل و حرکت، آمد و رفت، جانے آنے کے لیے اگر سواری ہمارے پاس نہیں ہے
दिक्कत है, दुश्वारी है, तो सवारी की। नबी अलैहिस्सलाम और अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर ऐसी सवारियाँ नहीं थी, ऐसी सवारियों की नेमतें नहीं थी जैसे आज हमारे पास है। उनके पास घोड़े थे, गधे थे, खच्चर थे और ऊंट थे। ये सवारियाँ थी, 4 पांव वाली सवारियाँ थी। ना हवाई जहाज थे और ना रेल कारें थी, ना कारें थी, ना मोटरसाइकिलें थी, ना साइकिलें थी। तो सवारी जरूरत की चीज है। अल्लाह के दीन की मेहनत करने के लिए, लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचाकर फरमाबरदारी पर डालने के लिए, बेदीनी की जिंदगी छोड़कर दीनदारी वाली जिंदगी इख्तियार करने के लिए, तैयार करने के लिए अगर दोस्तों और भाइयों भूख प्यास तंग करती है तो भी कुछ कमा लिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक यहूदी के बाग में जाते हैं, उनका एक डोल निकालो, एक बार एक खजूर का दाना दूंगा। जब कुछ खजूर के दाने हो गए तो फरमाया हमारे लिए काफी। वो यहूदी ने कहा अब एक डोल के बदले में 2 खजूर दूंगा। फरमाया नहीं, मेरे और मेरे घर वालों की जरूरत के लिए काफी, जरूरत की चीज है। हालांकि मेरा खैबर में जाना हुआ, जहां गज़वा खैबर हुआ, जो किला मिस्मार हो चुका, उसका दरवाजा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा दरवाजा था उसका। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले ने उठाया, जो बड़ी जमात नहीं उठा सकती थी, वो अकेले उठाया। जो जिस्मानी इतनी कुव्वत के हामिल थे, क्या वो कमाई नहीं कर सकते थे? लेकिन दोस्तों, उनकी सलाहियतें इंसानों को जहन्नम से बचाने पर लग रही थी, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए तैयार करने पे लग रही थी। हमारी जरूरत के लिए काफी। मेरे दोस्तों भाइयों, आज जो हमारी जरूरतें थी ये हमारी जिंदगी के मकासद बन गए, और जो मकसद था आज हम सिरे से भूल गए। तो मेरे भाइयों, हम इसलिए जमा हुए हैं, हम अपने तर्ज जिंदगी पर नजर सानी करें। अगर इसी तौर पर चल गए, दुनिया से चले गए, दीन की मेहनत की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातम नबी जी इन्होंने के नाते हमारे ऊपर डाली है, उस जिम्मेदारी को पूरा न करके गए, उस हाथ में हकीकी के सामने क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? कई जगह कुरान पाक में आता है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाएगा, डराने वालों से, बशारतें देने वालों से पूछा जाएगा, इसका क्या हक अदा है? हमसे भी इस जिम्मेदारी का अल्लाह पूछेंगे, इस जिम्मेदारी का क्या हक अदा करें? क्या हम कारोबार को दुनिया में फैलाते रहे? ये जवाब अल्लाह के यहाँ, ये जवाब अल्लाह के यहाँ हमें अल्लाह की गिरफ्त से बचा लेगा? बहुत बड़ी तालीम की डिग्रियां हासिल करते रहे, ये जवाब बचा लेगा? तालीम की डिग्री हासिल करनी हो, किसी मुलाजमत में कर जाना हो, ये तो जरिया मुआश है। ये मौत तक की जरूरतें पूरे करने की जगह है, मौत के बाद इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। खाली हाथ दुनिया से आए हैं, दुनिया में आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। दुनिया से जिन चीजों पर आज हमारी मेहनत लगी रही है और हम जमा करते जा रहे हैं, मेरे दोस्तों, इसमें से कोई भी चीज हमारे साथ नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक आयत है, ला यमलिकून मिन कितमीर, तुम इस दुनिया के अंदर कितमीर के भी मालिक नहीं। उलमा फरमाते हैं, कितमीर खजूर की गुठली के ऊपर जो सफेद चिल्ली होती है उसको कहते हैं। ये सारी कायनात के कौन मालिक है? एक अल्लाह मालिक है, इसके भी हम मालिक नहीं। बल्कि बदन से मैल भी उतार ली जाती है, दुनिया की मैल भी कब्र में साथ नहीं जाती। बेरी के पत्ते डालो, पानी गर्म करो ताकि मैल निकल जाए, या साबुन लगाओ इसके अंदर, दुनिया की मैल भी दुनिया कब्र के अंदर इंसान के साथ नहीं जाती। दुनिया की कोई चीज इंसान के साथ नहीं जाती सिवाय ईमान और अमाल की। अच्छा ईमान, अल्लाह को राजी करने वाला ईमान,
जहन्नम से बचाने वाला ईमान और अल्लाह की हुक्म पर डालने वाला ईमान, अल्लाह की मना हुई चीज़ों से बचाने वाला ईमान, ये मकसूद है, यही लेकर जाएंगे और दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। कारून बड़ा मालदार था, वो माल उसके साथ नहीं गया, माल समेत अल्लाह ने जमीन में गर्क किया और क़यामत तक गर्क ही होता चला जाएगा। नमरूद की बादशाह तो उसकी साथ नहीं गई, एक हकीर सी मखलूक से अल्लाह ने उसको कला कमा किया, दोस्तों को ये हलाक किया। दोस्तों भाइयों, कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन के अंदर रखी, दुनिया की भी और आखिरत की, और हमारे ज़िम्मे दीन पर अमल करना, उन लोगों को दीन पर चलाना। ये मेहनत है, जिस मेहनत के नतीजे में अल्लाह पाक लोगों को हिदायत दा। दुनिया अल्लाह ने दारुल असबाब बनाई है, हर चीज़ का वजूद उसके सबब के साथ जुड़ा है। एक अल्लाह की कुदरत है, एक अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर गालिब है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बना दिया, बगैर माँ बाप के बना दिया। अम्मा हवा को अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से पैदा फरमा दिया, मर्द से इंसान को पैदा कर दिया। हालांकि दुनिया का क्या निजाम है, मादा जन्म देती है औलाद को, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया, अल्लाह की कुदरत है। मरियम अलैहिस्सलाम इबादत खाने के अंदर है, ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू है, जाते पूछने के लिए मरियम तुम्हारा क्या हाल है, देखते हैं फल पड़े होते हैं, ए मरियम ये कहाँ से आए, क्या जवाब दिया, अल्लाह अकबर, ये मेरे अल्लाह की तरफ से। और ऐसे फल जिन फलों का मौसम भी नहीं, वो क्या थी, अल्लाह की कुदरत थी। हमें और आपने फल लेने हो तो बागवानी की मेहनत करनी पड़ेगी, और औलाद लेनी हो तो निकाह के सबब को इख्तियार करना पड़ेगा। औलाद की आदमी तमन्ना करे और निकाह करेगा, क्या कहे, ये ख्याल अस्तो महालस्तो जुनून, ये आपका ख्याल एक जुनून है, बोधी सोच है। तो भाई मेहनत करना, जिस चीज की मेहनत वजूद के अंदर आती है उस चीज को वजूद मिल जाता है। जब हम और आप मेहनत करेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मुबारक मेहनत करेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, तो दोस्तों और भाइयों, सबसे पहले अल्लाह पाक मेहनती को हिदायत अता फरमाते हैं। सबसे पहले अनाज खेत में काम करने वाले के घर में आता है, सबसे पहले फल बागबान के घर के अंदर आता है, सबसे पहले मसनूआत सनतकार के घर में आती है, सबसे पहले माल तिजारत करने वाले के घर के अंदर आता है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक दीन की मेहनत करेंगे, अल्लाह सबसे पहले दीन की राहें हमारे लिए आसान करेंगे। तो भाई इस मेहनत के लिए अल्लाह पाक ने हमें और आपको कबूल किया, और इस मेहनत पर करने पर, दीन पर चलने पर, अल्लाह पाक ने दीन पर चलने वालों के लिए ऐसी नेमतें अता फरमा रखी हैं जिसका दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और दीन न चलने वालों के लिए अल्लाह ने सजाएं रखी। दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। दीन पर चलेंगे, अल्लाह पाक के यहाँ से इनामात की बारिश होगी, कब्र जन्नत का बाग बनेगी, मैदान महशर में जिल्लत और रसवाई से बचेंगे, पुल सिरात पर से अल्लाह आफियत के साथ गुजारेंगे, और अल्लाह पाक बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेंगे। दीन पर चलेंगे, अल्लाह दुनिया में फायदा देंगे, मरने के बाद ही फायदा देंगे। दीन पर नहीं चलेंगे, दुनिया में मुसीबत, इंतशार और फसाद, खरफशार, छीना झपटी, ना इत्तेफाकी, बेबरकती, दीन पर न चलने की वजह से। और दोस्तों भाइयों, और मरने के बाद ही मुसीबत ही मुसीबत। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दिमिश्क तशरीफ ले गए, वहाँ देखा कि एक राहिब है, ईसाई राहिब, और अल्लाह अकबर, मुजाहिदे कर कर के इतना पेट धस के अंदर कि हड्डियाँ पसलियाँ नजर आ रही थी,
دیکھتے ہی کہا یہ اصلا نارن حاوی ہے. دنیا میں مصیبت مرنے کے بعد بھی مصیبت. تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت دی ہے. اس محنت کو کرنا میری دوستوں ہماری اصل ذمہ داری ہے. یہ تبلیغی جماعت نے نہیں لگائی، کراچی مدنی مسجد والوں، مکی مسجد والوں نے نہیں لگائی، یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی. ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین پر لوگوں کو چلنے کے لیے تیار کرنا. نبی کوئی نہیں آئے گا، امت مسلمہ کا ہر فرد اس محنت کی کرنے کا ذمہ دار. اس محنت کو، جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبوت ملنے سے بعد کے لے کر زندگی کر کے گئے ہوں، اس محنت کو ہم نے نہیں سیکھا آج تک. دنیا کی ساری اس محنتیں سیکھیں. اللہ اکبر. دھاگے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوہے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پیتل سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاندی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پانی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ سارا سیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت جس پہ دنیا اور آخرت کی اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس دین کی محنت کو ہم نے نہیں سیکھی. جس محنت کے وجود میں آنے سے دوستو دین اللہ پاک دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر نور ہدایت ڈالتے ہیں، اس دین کی محنت کو ہم نے نہیں سیکھی. ہر محنت کا اپنا اسلوب ہے. جیسے کھیتی باڑی کا ایک اسلوب ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پانی کو زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اور پانی لگایا جاتا ہے، اور پھر نرم کیا جاتا ہے. ایک عام آدمی جس کو کھیتی باڑی کے نظام سے واقفیت نہیں ہے، اور کسی کسان کو ہل چلاتے دیکھیں یا ٹریکٹر چلاتے دیکھیں، پانی لگاتے دیکھیں، وہ کہے یہ تو غیر مادی محنت کر رہا ہے، اس سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. لیکن جو اس لائن سے واقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسان اپنی زمین کے اندر محنت کر رہا ہے تاکہ اس میں زمین کے اندر جب بیج ڈالا جائے اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے اس فصل کو اگانے کی، اس بیج کو اگانے کی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آ کر انسانوں کے دلوں پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا ہل چلایا کرتے تھے. اللہ اتنے بڑے، اللہ اتنی قدرت والے. اللہ نے گندے قطرے سے بہترین انسان بنایا، گندے قطرے کے ملاپ سے اللہ نے بہترین انسان بنایا. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، جس سے سنتے سنتے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اچھے عمل کے اوپر کیا جزا ملے گی، غلط عمل کی کیا سزا ہے. ایمان کے بول بولنا اللہ بڑے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہارا بھائی بڑا ہے یا تم بڑے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اللہ اکبر، بڑائی تو اللہ کی ذات کی، بڑے تو اللہ ہے، میں اپنے بھائی سے چھوٹا. اپنے بھائی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی بڑا ہے مجھ سے، نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے میرے دوست. بڑی اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے. جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو دوستو بھائیوں، اس ذات کا تذکرہ کرنا، اس کی طرف بلانا، گشتیں کر کے بلانا، دعوت دینا، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو. ہر آدمی کر سکتا نہیں کرنا، لیکن کس انداز سے کرنا ہے، کس حکمت کے ساتھ کرنا ہے، کس اسلوب کے ساتھ کرنا ہے، کن آداب کی رعایت کرنی ہے، یہ اللہ کے راستے میں. بہت سارے کام ہم نے سیکھے، تجارت کرنی ہم نے سیکھی، انجینئرنگ کرنی ہم نے سیکھی، طب کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، ایڈوکیسی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے. اللہ آج کل کے چل رہا آئی ٹی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے. سب کچھ سیکھا دوست اور بھائیوں، سب کچھ سیکھا ہم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہ سیکھا تو کیا سیکھا. اس لیے جس مقصد کے لیے
ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما کر جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے، دین پر چلنا، دین پر چلنے کے لوگوں کو تیار کرنا، دین پر چلنا، دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اس محنت کو ہم نے نہیں سیکھا۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلو، ایمان کے بول لو، آخرت کے تذکرے کرو، نبیوں کے تذکروں کو بیان کرو، ان کی قوموں کے تذکروں کو بیان کرو، جنت کی نعمتوں کو تذکرہ کرو، اور جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرو، قبر کے حال کو بیان کرو، قبر کے عذاب کو بیان کرو، اور قبر کے اندر اچھا حال ہے اس کو بھی بیان کرو، غائب کے تذکرے کرو، اللہ غائب۔ جتنا ہم اس کا تذکرہ کریں گے، پھر دوستوں اور بھائیوں، سیکھ کر جب اس محنت کو کریں گے، اللہ اکبر، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو بھائی اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہدایت تو اللہ اس کو دیں گے جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت۔ ہمارے ذمہ صرف محنت کرنا ہے۔ یہ محنت نبیوں کے ذمہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، اس محنت کو صحابہ نے کیا۔ ہدایت اللہ نے جس کے مقدر میں تھی، اللہ نے ہدایت دی۔ ایسے نبی آئیں گے جن کا کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، یا 1-2 نبی امتی ہوں گے، لیکن کامیاب گئے۔ ہم محنت کریں گے صحیح اسلوب، صحیح طریقے کے ساتھ، لیکن بھائی جیسے شادی کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ دونوں دیتے ہیں۔ ساری ازدواجی زندگی گزر جاتی ہے، اولاد ہی نہیں ملتی، تو دینے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا جس کا مہوی ہے، ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہیں، ہدایت اس کو ملے گی ہم جس کو چاہیں۔ اس لیے بھائی ہم محنت کریں گے اور اللہ پاک سے اجر پائیں گے۔ دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ ایمان اور دینی زندگی، اچھے اعمال۔ دنیا میں جائے گا، ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، اچھے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارا سرمایہ آخرت ہے۔ دنیا سے ہم کوئی مادی چیز ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ میل بھی اتار لی جاتی ہے، وہی ایسے بھی واقعات ہیں۔ باپ کی لاش گھر میں پڑی ہے اور نہلانے کا موقع آتا ہے، سین میں نہ نہلاؤ، ان کو گیراج میں جا کر نہلاؤ، جلدی جلدی اٹھاؤ اسے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اس محنت کو ہم کریں۔ 4 مہینے لگا کر اس کو محنت کو سیکھنا ہے، اور پھر مقام پر آ کر اس محنت کو کرنا ہے۔ اس محنت کی کرنے والوں کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اس محنت کی کرنے والوں کو اللہ کیا فرمائیں گے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بھی ہفتے میں 1 گشت کرو مقامی، اور دوسرے گشت کے لیے جاؤ۔ غور سے سننے کی بات ہے دوستوں، گشت کس چیز کا نام ہے؟ مسجد میں جمع ہو گئے، اپنے بھائیوں کے پاس جائیں گے، اس جذبے کے ساتھ جائیں گے، یا اللہ تو مجھے بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس جانا ہے ان کے دلوں کو بھی نرم فرما، ان کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ان کو بھی جنت میں جانے والا بنا، اے اللہ تو ہمیں بھی جنت میں جانے والا۔ اس خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، تو بھی دوستوں بھائیوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اس جذبے کے ساتھ گھر گھر جا کر دعوت دیتے تھے، اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جس فکر سوچ کو لے کر نوح علیہ السلام روز اپنی بستی کے اندر پھرتے تھے، اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دعا کر کے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی نظریں جھکا کر چلو، اتنا نظر اٹھاؤ جس سے راستہ نظر آئے، جس سے راستہ نظر آئے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ بھئی نظریں جھکا کر چلو، اتنا چلو دیکھو اوپر جس سے راستہ نظر آئے۔ قرآن کی آیت کا عمل ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے جاؤ ذرا، فرعون کی طرح بڑا سرکش ہو گیا ہے، جاؤ بلاؤ۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں،
اور میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا ہوں کہ جب ہم اس فکر کے ساتھ جائیں گے اللہ گشت میں جا رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ متکلم کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ متکلم کی بات سن رہے ہیں، کبھی اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور متکلم کو بلا کر کیا کہیں گے کہ بھائی میری اور آپ کی دنیا بھر کے سارے انسانوں کی کامیابی دین پر عمل کرنے کی، دین زندگی کے اندر آئی، کیوں بھائی کریں گے؟ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ آدھا گھنٹہ ہمارا کس میں شمار ہوگا؟ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ اس فکر سے گشت کی نکل سے نکلے تو اللہ پاک واپسی پہ کیا کہتے ہیں؟ استغفار کرو، گناہ کیا کوئی نہیں۔ اس عمل کے اندر نبیوں کے بدن سے نکلا ہوا عمل ہے، سارے نبیوں کا مشترک عمل لوگوں کے پاس چل کر جانا، سارے نبیوں کی نسبت سردار الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، سارے صحابہ کی نسبت تو اجر اللہ میں عطا فرمائے گی۔ تو بھائی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور جب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے، ایک گشت کا وقت اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر ایک گھڑی صبح یا شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، دنیا مافیا کے اندر جو کچھ ہے سے زیادہ کی، اور ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور ایک گھڑی اللہ کے راستے میں لگا دینا 60-70 سال کی بے ریادے وہاں سے زیادہ۔ تو بھی اگر ہم ایک گھڑی اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے جو آدھا گھنٹے کی یا 24 منٹ کی ہوتی ہے، یا 2 گھڑیاں نہیں لگاتے، روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے، جو 5 گھڑیاں نہیں لگاتے، تو بھی ہمارا نقصان ہے یا کسی اور کا؟ اگر 2.5 گھنٹے گھر گھر جا کر دعوت دیں گے، فرد فرد کی دعوت دیں گے، بھائی 5 کو آپ 60 سے ضرب دے لیں، 300 سال کی عبادت کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، اللہ کا یہی آخرت کی تیاری۔ تو دوست اور بھائی ایک قصہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم بہت دور نکل گئے، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی، نبی علیہ السلام حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمص کا گورنر مقرر ہوا ہے۔ 1 سال گزر گیا، عمیر رضی اللہ عنہ واپس نہیں گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ گئے، جا کے پوچھا اپنی پبلک سے، حمص کی پبلک سے، آپ کے امیر یا آپ کے گورنر کیسے ہیں؟ لوگوں نے ایک شکایت کی، پھر دوسری شکایت کی اور موقع پر، پھر تیسری، 4 شکایتیں کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، ساری پبلک بھی ہے، عمیر رضی اللہ عنہ بھی ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ لوگوں سے پوچھا آپ کے اپنے امیر سے کیا شکایت؟ وہ 4 شکایتیں بنیں۔ ایک نے کہا، ایک شکایت یہ آئی کہ یہ ہمارا امیر دیر سے گھر سے آتا ہے، ہمیں اس سے بات پوچھنی ہوتی ہے، ہم اس کا انتظار کرتے رہتے، دیر سے آتا ہے۔ امیر صاحب سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں اور میری بیوی ہیں، ہمارے پاس کوئی خادم نہیں ہے، ہم کھانے کی چیز تیار کرتے ہیں، اس میں کچھ دیر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، بھول کر لیا۔ ایک سوال جو رات کو اللہ کے سامنے جو دن کو کیا ہوتا ہے وہ بھی اور دعائیں بھی سارے، اس لیے میں رات کو ان کی بات نہیں سمجھتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور بہت موٹے کپڑے کا ہے، میں اس مہینے میں 1 دفعہ اس کو دھوتا ہوں، اور جب دھوتا ہوں تو وہ خشک کرتا ہوں، سخت ہو جاتا ہے، پھر رگڑ اس کو نرم کرتا ہوں، اور پھر پہننے کے قابل بناتا ہوں، پہننے کے قابل بناتا ہوں، اس لیے مجھے 1 دن مہینے میں لگتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور چوتھا سوال جو انہوں نے کیا، ان کو بیٹھے بیٹھے غشی پڑ جاتی ہے، اس کا انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر زخمی کیا جاتا تھا، ان کو سزا دی جاتی تھی، اس مسلمان کیوں ہو گئے، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب منظر سامنے آتا تھا مجھے غشی پڑ جاتی، حالانکہ وہ سب مسلمان بھی تھے۔ تو میرے دوستوں، پہلی 3 باتیں ہم دیکھو
کہ ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں آج پہننے کے لیے. وہ گورنر صاحب ہیں ایک جوڑا ہے. اور شادی بیاہوں پر کتنے جوڑے وہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ سال میں کتنے جوڑے استعمال کرتے ہیں؟ ایک جوڑے میں گزارا ہو رہا ہے. اور کھانا خود تیار کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں کتنے ملازم ہیں؟ کپڑے دھونے کے لیے الگ، صفائی کے لیے الگ، کھانا بنانے کے لیے الگ، اور گاڑی رکشے ڈرائیور الگ. اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کے دین کا کام نہ کریں تو دوست اور بھائیوں، اس مال کے حقیقی کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جو مقامی کام 5 اعمال ہیں یہ اساس ہے. ہم روز اپنی جنت بنائیں. مشورے میں بیٹھے آدھا گھنٹہ لگے، تعلیم کریں گے آدھا گھنٹہ رہیں گے، مسجد میں آدھا گھنٹہ کر کے روزانہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. ایک ایک کو جنت میں راستہ لے جانے کی فکر کریں گے. اللہ کی نافرمانی سے بے فکر رہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا. تو کون چاہتا ہے کہ میرا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہو جائے؟ کون ارادہ کرتا ہے آج کے بعد 5 اعمال ہم نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ مٹا ہوا دین زندہ کریں گے اگر ہم اپنے ان 5 اعمال کو اللہ کے ہاں سے کیا ملنے والا ہے. تکبیر اولیٰ کا جو اہتمام کرتا ہے اس کو کیا پروانے ملتی ہے؟ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. نفاق منافقین جہنم کے سب سے دردناک حصے میں جائیں گے. 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے والے کو اللہ نفاق سے بری کرتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں اور جنت اللہ پاک سے عطا فرماتے ہیں. اگر پورے دین کی فکر کریں گے تو اللہ پاک پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائے، تکبیر اللہ زندہ ہو جائے، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں، حضور کا زندگی پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. جب اس کی فکر کریں گے اس مالک کے ہاں اللہ پاک ہمیں کیا دے گا؟ بھائی تیار ہے سارے اس کے؟ ہم نے خود بھی دین کے سارے اعمال پہ عمل کرنا ہے، 5 اعمال پر کرنا ہے. سارے بھائیوں کو ان اعمال کا کرنے والا تھا. اور مہینے کے 3 دن تاریخ کے تعین کے ساتھ ہمارے لگے ہیں. اللہ پاک میرے دوست اور بھائیوں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے ساتھیوں کو تیار کیا جائے. جو وقت لے کر آئے ہیں، تھوڑا وقت لے کر آئے ہیں، ان کو چلے 4 مہینے کے لیے تیار کریں. ہر گشت حاجی صاحب فرماتے تھے ایک گشت کے اندر جو نکل کر دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. عرش اللہ، گشت اللہ کی طرف، گشت ترقی کوئی سارے کریں گے. کوئی بھائی عزم کیے بغیر، ارادہ کیے بغیر نہ یہاں سے، اور اللہ سے مانگے اللہ جتنا مجمع آیا ہے عزم کر کے جائے اللہ کے راستے سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش کریں گے سارے دوست، مغرب کے بعد جب بیان ہو، عصر کے بعد بیان ہو، اس میں ایک تو یہ ارادہ کر لیں، کھڑے ہو کر سارے اظہار کریں کہ ہم انشاءاللہ 5 اعمال کو خود بھی کریں گے، اوروں کو بھی کریں گے. کھڑے ہو کر اظہار کریں انشاءاللہ ہم 5 اعمال خود بھی کریں گے، سب سے کرائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مسجد سے ماشاءاللہ پوری جماعت کا مہین کے لیے